اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا کرو، انہیں اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہاں من جنس کی وضاحت کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ان میں سے نیک عمل کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ناظرین، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر زبردستی مجبور نہ کیا کرو۔ اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا کرو، انہیں اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیجیے۔ سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا کرو، انہیں اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ایک فاضل طبیب کا قول ہے، حکمت الہیہ پر مشتمل اس ارشاد نبوی میں بے شمار فوائد ہیں، خاص طور پر ڈاکٹروں طبیبوں کی رہنمائی کے لیے بڑی روشنی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مریض جب کھانا پینا پسند نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی طبیعت اس وقت قوت مدافعت بہم کر رہی ہوتی ہے، یا حرارت غریزیہ کی کمی یا فقدان کی وجہ سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، طبی لحاظ سے بھی مریض کو اس حالت میں غذا دینا مناسب نہیں۔ محترم ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔